ساتھیو آج ہم بیان کریں گے جو اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، علم بیان، علم عروج، شعر کسے کہتے ہیں، مصرع کیا ہوتا ہے، وزن وغیرہ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں، آخر تک سنیں، کم وقت میں بہت ہی خاص اور اہم پوائنٹ بتائیں گے، گویا کہ ایک طرح کا ایک سوال ہی ہے۔ دیکھیے علم بیان کی تعریف کیا ہوتا ہے۔ علم بیان وہ علم جس کی مدد یعنی حلف سے ایک ہی معنی یا بات کو کئی طریقوں سے یعنی اندازوں سے مختلف عبارات میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یعنی علم بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کسی طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک معنی دوسرے سے زیادہ صاف شفاف ہو، دلکش اور دل پذیر ہو۔ علم بیان کی جانکاری سے کلام میں زور، چاشنی اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم بیان وہ علم ہے، اگر کوئی شخص اسے جانے تو وہ اپنی باتوں کو دوسروں تک اس کامیابی کے ساتھ پہنچا سکتا ہے کہ اس کی ترسیل یعنی پہنچانے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور نئے الفاظ میں یعنی انداز میں بیان کرنے کی وجہ کر اس کی بات میں لطف اور تاثیر بھی قائم رہتا ہے۔ علم بیان کی اجزائے کیا ہے؟ علم بیان کے لیے خاص کیا ہے؟ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 مزاج مرسل، نمبر 4 کنایہ۔ یہ چاروں چیزوں کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، آپ وہاں جا کر کے ان کے خلاصہ دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم بیان کریں گے اب اس کے بعد علم بیان کے بعد علم عروج، کہ علم عروج وہ علم شاعری ہے۔ علم عروج دیکھیے، شعر و شاعری بہت اچھی چیز ہے۔ علم عروج وہ علم شاعری ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کن کن قاعدوں کی پابندی کر کے اس میں درستی لا سکتے ہیں، یعنی اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اس علم میں اوزان، بحور، زحافات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں شعر کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کی لغت کے اعتبار سے جاننے یا دریافت کرنے کے یعنی پوچھنے کے، جاننے یا پوچھنے کے ہیں، دریافت معنی پوچھنا۔ اصطلاحی معنی شعر اس کلام موضوع جو کسی بحر اور اوزان عروج سے کسی کے وزن پر ہو۔ اصطلاح میں شعر اس کلام کو کہتے ہیں۔ شعر کے لغوی معنی جاننے یا دریافت کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو متکلم سے قصداً صادر ہوا یعنی جان بوجھ کر کے، اس میں بہترین الفاظ بہترین ترتیب کے ساتھ آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کسی بحر اور اوزان عروج میں سے کسی وزن پر ہو تو اس میں بہترین الفاظ بھی ہوگا، بہترین ترتیب کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیے، شعر کو ہم دروازے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ شعر کو ہم دروازے سے تشبیہ دے کر کے، اس لیے کہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دروازہ ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے یعنی ڈور، اور کسی ڈور کے 2 پلے ہوتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ جس گھر کے ڈور کے 2 پلے ہیں اس میں مکمل شعر ہے وہ، اور جس گھر کے 1 پلے ہیں گویا کہ وہ شعر کا ایک مصرع ہوا، کیونکہ جس طرح 2 پلوں کے ملنے سے یعنی 2 پٹوں کے ملنے سے، پلوں کہیں بولا جاتا ہے کہیں پٹوں کے ملنے سے دروازہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح 2 مصرعوں کے ملنے سے ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ تو 2 مصرع مل گیا تو سمجھو کہ ایک دروازہ کا جو ہے پلہ مکمل ہو گیا، اسی طرح 2 مصرے ملے تو ایک شعر مکمل ہو گیا۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں علامہ اقبال کی یہ شعر سے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ دیکھیے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ ایک مصرع ہوا، تو گویا کہ اس کو سمجھنے کے لیے دروازہ کا ایک پلہ ہوا۔ دوسرا پلہ، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اب یہ 2 مصرے ہو گئے، تو 2 مصرے مل کر کے ایک شعر کہلاتا ہے، اور شعر کا ایک مصرع یعنی یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ ایک مصرع ہوا، اور دوسرا مصرع جوڑنے سے شعر مکمل ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ اب ہم سمجھتے ہیں مصرع کے لغوی معنی دروازہ کا ایک پٹ ہوتا ہے۔ مصرع کے لغوی معنی دروازہ کی پٹ ہوتا ہے، جو ہم نے اوپر ہی بیان کر دیا، وہ ہم نیچے بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ جس طرح 2 پٹ کے ملنے سے ایک دروازہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح 2 مصرعوں کے ملنے سے ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ مصرع آدھا شعر ہوتا ہے، جیسے مصرع 1 یعنی نمبر 1 خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، مصرع 2 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیے، مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصرع آدھا شعر ہوتا ہے اور اس کا مفہوم دوسرے مصرے یعنی مصرع سے ملنے کے بعد ہی واضح ہوتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ ہم نے شعر میں بھی مکمل سمجھا دیا اور مصرع میں۔ اب آئیے ہم آخر سمجھتے ہیں وزن۔ یہ بہت خاص چیز ہے۔
وزن کے لغوی معنی تولنا ہے. اب جاتے ہوں گے دکان میں، کہتے ہیں بھائی فلاں وزن کتنا چیز کا وزن، کتنا ویٹ ہے. وہی وزن کے لغوی معنی تولنا ہے. لیکن شاعری کی اصطلاح میں دو کلموں کے سکون اور حرکت میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں. اور اصطلاح عروض میں کسی لفظ کا ارکان افاعل کے مقابلے میں اس طرح آنا کہ ساکن کے مقابل ساکن اور متحرک کے مقابل متحرک، یعنی ساکن کے مقابل ساکن اور متحرک کے مقابل متحرک ہو تو سمجھ جائیے کیا ایک وزن ہے. مثال کے طور پر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ستم، کرم، چمن، قمر، یہ سب کیا متحرک ہے. اسی طرح ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اس میں فاعل کے اعتبار سے. دیکھیے ذاکر، صابر، جابر، شاکر، نادر، عادل، یہ سب کیا اس میں فاعل کے وزن ہے، سب ملتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا، وزن ایک ہوا. یہ تمام الفاظ ایک ہی وزن پر ہے کیونکہ ان تمام لفظوں کے پہلے اور دوسرے حروف متحرک ہیں، تیسرے حروف ساکن ہیں. جن حرفوں پر زیر زبر پیش ہو انہیں متحرک کہتے ہیں. جن حرفوں پر زبر زیر پیش ہو انہیں متحرک کہتے ہیں، یعنی جس پہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اس کو متحرک کہیں گے. اور جن پر جزم ہو انہیں ساکن کہتے ہیں، جیسے خدا میں خا، اور متحرک میں الف ساکن ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم.